کے سینے میں عشق رسول کی چنگاری ہے. یہ شعر سننے کے بعد انشاءاللہ وہ شعلے میں تبدیل ہو جائے گی، اور جب شعلے میں تبدیل ہوگی تو وہ گرماہٹ انشاءاللہ سبحان اللہ میں تبدیل ہوگی، اور یہاں تک میری آواز آئے گی انشاءاللہ. دیکھیں بہت حسین مگر ایسا نہیں ہوا، میں کہہ رہا ہوں سچ، دھوکہ نہیں ہوا. ہر پیارے نبی کو میں نے تصور میں دیکھ کر آنکھیں جو بند کی تو اندھیرا نہیں ہوا. پیارے نبی کو میں نے تصور میں دیکھ کر آنکھیں جو بند کی تو اندھیرا نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ. آئیے میرے دوستوں، مقرر ذیشان، ذی صلاحیت، فاضل نوجوان، محبوب العلماء، ان دنوں پورے ملک ہندوستان کے اندر اپنے خطابت کا جادو کیونکہ سامعین پہ سر چڑھ کے بولا کرتا ہے. میرے دوستوں، وہ شخصیت کا نام جناب حضرت مولانا مفتی معروف راہی ندوی پرنوی ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہم سامعین کو نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمد للہ وبہ نستعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. رواه البخاري. أو كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے. ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر، علماء کرام، دانشوران قوم ملت، ناظرین جلسہ، شہرائے آفاق ناظرین، حضرت حافظ مجاہد حسنین حبیبی سیتامڑھی، شاعر انقلاب جناب مکھیا قاری مزمل حیات صاحب سیتامڑھی، پردے میں تشریف فرما عزتدار ماں بہنوں، کلمہ شریف بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اور ہم پر بہت بڑا کرم احسان شکر فضل یہ فرمایا کہ ہم سب کو وجہ کائنات، تخلیق کائنات، سیاح نمکہ، مطلوب کائنات، مقصود کائنات، محبوب کائنات، فخر موجودات، ہادی سبل، ساقی کوثر، شافع محشر، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرحمت فرمایا. سب سے پہلے میری گزارش آپ سے یہ ہوگی کہ ذرا اس بدنظمی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ میں قلبی سکون اور اس محفل کو معطر اور مزین کرنے کے لیے، چونکہ آج کی یہ مجلس جس نسبت سے عنوان سے ہو رہا، جس بینر تلے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، یقین جانیں دستار بندی کی نسبت اور تعلیمی بیداری کانفرنس کی نسبت، ان دونوں رشتوں کو اگر آپ دیکھو گے تو ان دونوں رشتوں کے بغیر ہماری زندگی اجیرت ہے، ہماری زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میں ذرا بے ترتیبی آئی ہے، اس بے ترتیبی کو دور کرنے کے لیے ایک بار پورا مجمع درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں. پڑھیں پورا مجمع اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کا سادہ سا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کہتا ہے کہ میری بندگی کرنے والوں، میری عبادت و ریاضت کرنے والوں، مجھ کو ماننے والوں، میری پوجا پاٹ کرنے والوں، میری بھکتی کرنے والوں، تم میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور کیسے مضبوطی سے تھامو؟ اس طرح مضبوطی کے ساتھ تھامو جس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، اس طرح تھامو جس طرح چٹان ہو کہ چٹان کو کوئی ہٹانا چاہے ہٹا نہ سکے. اس سے کہیں مضبوط تمہارا اور ہمارا رشتہ ہونا چاہیے. جس طرح ہاتھ کی 5 انگلیاں جب ایک جگہ قید ہوتی ہیں تو یہ مٹھی کی طاقت ہوتی ہے، اور اس مٹھی کی طاقت کو ہلکے میں نہ لو. اگر 5 انگلیاں جدا نہ ہو تو کوئی انگلی موڑ سکتا ہے، کوئی انگلی توڑ سکتا ہے. لیکن بزرگوں ساتھیوں خوب یاد رکھو، جب ہاتھ کی 5 انگلیاں ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو پھر یہ کبھی بھوکا کا کام کرتا، کبھی فائٹ کا کام کرتا ہے. ایسے ہی اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا، امت محمدیہ کان کھول کر سن لو، تمہارے درمیان کیونکہ شرح بندی ہے، تم پھر قواریت کے شکار ہو رہے ہو. ایک عالم دین، ایک عالم جلیل، ایک قطب ربانی، ایک نواسۂ رسول کہہ سکتے ہو آپ، سادات گھرانے سے آپ کا تعلق، آپ کے والد ماجد اور آپ کے خاندان کا اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مرتبہ کہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں حدیث نبوی پڑھانے کی حدیث نبوی پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. آپ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہو جس گھرانے کی شہرت اور جس گھرانے کا چرچا نہ صرف ہندوستان بلکہ عالم اسلام میں اس گھرانے کا تعلق، عالم اسلام میں اس گھرانے کی شخصیت کا ڈھنکا بج رہا ہے. اگر آج اس گھرانے کا ایک فرد بشر، ایک شیر ہندوستان میں چڑھا رہا، ہندوستانی مسلمانوں کو جگا رہا، اور ہندوستانی گنگا جمنی تہذیب کو اگر ایک جگہ کر کے وہ اگر یہ دعوت دیتا ہے رام لیلا کے میدان میں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کہ تم کیا سمجھتے ہو، گھر واپسی کی بات کرتے ہو، ہندوستان میرا ملک ہے، ہم یہاں شروع سے ہیں، ہمارے جد امجد ہندوستان نہیں بلکہ پورے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کا نظام منظم فرمایا، اس دھرتی کا سب سے پہلا ویکتی، سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اسی دھرتی میں تشریف لائے، اور وہ مسلمان ایمان نبی تھے. اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنے چوکٹ پر بیٹھا ہوں. ہاں میں تمہیں یہ بھی کہتا ہوں، ہم جسے آدم کہتے ہیں اسے تم منو کہتے ہو، اور منو کی اولاد کو منوش کہتے ہیں. ہم آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں. ہم میں اور تم میں بہت زیادہ فرق نہیں، بس وہیں سے راستے بدلتے گئے، نظریات کا فرق ہوتا چلا گیا، پھر بیماریاں بڑھتے چلے گئے، آپس میں دوریاں ہوتی چلی گئی. لیکن ہم بھی اسی خون سے ہیں، تم بھی اسی خون سے ہو. میرے دادا ایک ہیں، میرے پردادا ایک ہیں، تمہارے دادا ایک ہیں، تمہارے پردادا ایک ہیں. آج کوئی مائے کا لال یہ ثابت کر سکتا ہے، کسی ہندو کا بھی خون لیا جائے، کسی مسلمان کا بھی خون لیا جائے، کسی دلت کا خون لیا جائے، کسی بودھ مذہب کے کسی دھرم کے ماننے والے کا خون لیا جائے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی کے خون کا کلر الگ ہے؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ سب کا رشتہ ایک ہی انسان سے جڑا ہوا ہے. اس دھرتی کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام، حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ العالیہ نے یہی بات تو کہی. باقی کے خیموں میں چنگاری لگ گئی، کچھ لوگوں نے معاملہ مچانے کی کوشش کری، اور آج کے سماج کے سب سے دریدہ صفت آپ یہ کہہ سکتے ہو، اس سماج کو بانٹنے کا، نفرت کی دنیا میں دھکیلنے کا کام جو چیز سب سے زیادہ کر رہی ہے،
جو ہتھ کنڈے کے طور پہ جسے صرف کوئی خوراک مل جائے دن رات اسی ٹاپک کو لے کے اچھالنا اس کی زندگی کا محور ہو جاتا. ہندوستان کا میڈیا کتنا کلیدی رول ادا کر رہا ہے آپ سب ہم سے زیادہ جانتے ہو، کیونکہ سب کے ہاتھ میں ایک موبائل فون ہے. کسی کو پوچھ لیا جائے کہ جنازے کی نماز کیسے پڑھی جائے، کسی کو پوچھ لیا جائے نماز کے واجبات کتنے ہیں، نہیں پتا کسی کو. وہ باپ جس باپ نے تمہارے لیے تن کی بازی لگائی، وہ ماں جس ماں نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں پالا، اپنا خون جگر پلایا، جب گھر کر دیتی تھی تو اس بات کی فکر تمہاری ماں کو ستاتی تھی کہ میں اگر کروٹ لوں گی، ذرا سی کروٹ لینے میں اگر کسی طرح کی کوئی ہم سے اگر غلطی سرزد ہوئی تو بچے کو تکلیف ہوگی، ممکن ہے کہ بچہ پیٹ میں ہی مر جائے. اس بات کی تمہاری ماں کو ہر وقت فکر ستاتی تھی. لیکن آج کا یہ ہمارا نوجوان، آج کی ہماری یہ نوجوان نسل، بتاؤ تو صحیح، اللہ سے ڈر کے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تم مسلمان کو ہو، تمہارا نام عبد الرحمان تو ہے، عبداللہ ہے، ساجد ماجد ہے، لیکن بتاؤ کیا تمہیں جنازے کی نماز یاد نہیں؟ یاد کیا تمہیں پتا ہے عیدین کی نماز کیسے پڑھی جاتی؟ نہیں پڑھی جاتی، نہیں معلوم تمہیں شرم نہیں آتی؟ سیاست کے تم امام ہو گئے. بوڑھے لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں داڑھی کے بال سفید آج ہو چکے، تمہیں پتا بھی ہونا چاہیے موت کے اثرات تمہارے چہرے پہ نمودار ہو گئے، لیکن باوجود اس کے تم موت کی تیاری نہیں کرتے، موت کی فکر نہیں کرتے، صرف حکومت کو گالی گلوچ کرتے ہو، حکومت کو برا بھلا کہتے ہو. کیا ضرورت پڑ گئی حکومت کو برا بھلا کہنے کی؟ کبھی تم نے اپنے دامن میں جھانک کر دیکھا کہ تمہیں اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا؟ جو امت جس مقصد کے لیے آئی تھی وہ امت اگر اس مقصد سے ہٹک جائے گی، اس امت سے دور ہو جائے گی. آپ کے اس گیا میں پاک مذہب کے ماننے والے رہتے ہیں، بدھسٹ کا سب سے بڑا یہاں پہ مندر ہے نا، میں نے سنا ہے اور تاریخ پڑھی ہے اس گیا کے حوالے سے، لیکن شاید آپ کو نہ معلوم ہو گوتم بدھ کے بارے میں اسی ہندوستان نہیں، اسی بہار کے ایک بہت بڑی عالمی شخصیت گزری ہے، ایک بہت بڑے جلیل القدر رائٹر گزرے ہیں، شاید آپ کو نہ معلوم ہو. علامہ گیلانی رحمت اللہ علیہ، علامہ گیلانی رحمت اللہ علیہ نے ذوالفقار کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا جس طرح گوتم بدھ کی زندگی گزری ہے، تپسیاؤں کی زندگی گزری ہے، اور پاک مذہب میں جس طرح ایک چونٹی کو مارنا حرام لکھا گیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ذوالفقار کی تشریح سے ملتی جلتی، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کتنے انبیاء ہیں، انبیاء کی تعداد مکمل کسی کو نہیں معلوم، من جملہ یہ بات کہی گئی 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام. لیکن جو نبیوں کی صفت بتائی گئی ہے کہ ایک نبی وہ ہو سکتے ہیں جو لوگوں کے دکھ کو سمجھ سکتے ہو، لوگوں کے دکھ درد کو اپنا درد سمجھ سکتے ہو، جو سماج کی تصویر بدلنے کے لیے آئے ہو، جو سماج کے لوگوں کو انصاف دلانے کا کام کرے، وہ انسان نبی نہیں ہو سکتا. جس طرح آج کے اس نازک دور میں شکیل بن حنیف دربھنگہ کا رہنے والا اس کم وقت تمہارے کو پتہ نہیں، یہ سب سے پہلے انجینئرنگ کالج میں جاتا ہے، یہ سب سے پہلے یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، وہاں چکر لگاتا ہے اور لوگوں کے ذہن کو اور لوگوں کے دماغ کو اس کے مائنڈ کو باش کرنے کی ہر وقت کوشش کرتا. سب سے پہلے تو وہ اس بات کو بتانے کی کوشش کرتا ہے دیکھو قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت کے سارے اثرات نمودار ہو گئے، کچھ اچھائیاں بات کچھ اچھی باتیں بتائی جاتی. نوجوان لڑکا جو علماء کی صحبت کبھی کبھی اختیار کرتا ہے، مولویوں کی تقریر کو سنتا ہے، قیامت کی کچھ نشانیاں انہیں بتا دی گئی اور وہ سن لیتا ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے تمہیں معلوم ہے نا کہ قرب قیامت حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، میں وہی مہدی ہوں، آج دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہوں. جس طرح سے امریکہ میں یہودی طاقتوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا میرا سب سے بڑا لیڈر آنے والا ہے، کیوں یہودی یہ لیڈر، یہ یہودی لیڈر آج کیوں یہ کہہ رہا، یہودی طاقتیں آج یہ کیوں اعلان کر رہی ہیں؟ آپ کو معلوم ہے ایک طرف مسجد اقصیٰ ہے جس میں یہودی اور عیسائی طاقتیں سانٹ کاٹ کر کے ایک طرف ان کو یہ خواب دکھایا جا رہا جہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کری جائے گی. تاریخ پڑھو گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. بزرگوں ساتھیوں مجھے ہلکی سی بات جھلک کے طور پہ بتانا یہ ہے کہ آج آپ مذہب بھی اپنے مذہب کے مطابق
مطابق زندگی نہیں گزار رہا. اگر بہت مذہب گوتم بدھ کی تاریخ پڑھ لینا جس کے بارے میں علامہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بہت مذہب کے جو ماننے والے ہیں اس کو چاہیے کہ گوتم بدھ کی تاریخ پڑھے، کیونکہ گوتم بدھ کی زندگی زیادہ تر جنگلات میں گزرتی تھی. ان تپسیاؤں میں اپنی زندگی کاٹتے تھے، ہر وقت بھوکے پیاسے رہتے تھے، اللہ سے بھگوان سے ایشور سے اپنی زندگی کے بارے میں دعا مانگتے تھے، کشٹ کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. جس طرح سے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو 63 سالہ زندگی میں جب کہ آپ کے سر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے نظام کو منظم فرمایا. اس دھرتی کا ایک درخت کا پتا ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کے سر سے یہ دنیا بنائی؟ میرے نبی کے سر سے دنیا بنائی ہے، اس نبی برک کے سر سے دنیا بنائی ہے. لیکن آپ کی زندگی کیسی گزری تھی؟ ایسی زندگی نہیں گزری جس طرح آج کل ہمارے لیڈران کی زندگی گزرا کرتی ہے. ہم مکھیا بن جاتے، ہم سرپنچ بن جاتے ہیں، ہمیں کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ مل جاتی، کبھی جے ڈی یو کی دلالی کرتے تو کبھی آر جے ڈی کی دلالی کرتے تو کبھی کانگریس کی دلالی کرتے تو کبھی اور کوئی پارٹی کی دلالی کرتے. میں آپ کو برا بھلا نہیں کہنے آیا بلکہ شریعت کا آئینہ دکھانے آیا ہوں. یاد رکھو اس دھرتی کا سب سے بڑا لیڈر اگر کوئی پیدا ہوا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ کی ذات سے، آپ کی زندگی سیاست سے ہر کوئی سیاست سیکھا ہے، اور کوئی سب سے بڑا سیاستدان اگر بن سکتا ہے جس طرح سے گاندھی جی نے یہ بات 1927 کے کانفرنس میں کہی تھی کہ ہندوستان میں اگر حکومت بہتر چلانی ہو تو چاہیے کہ ابو بکر عمر کی تاریخ پڑھے، کیونکہ ابو بکر عمر کو جو موٹیویٹ کیا گیا، ابو بکر عمر کی جو شخصیت بنائی گئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی. اور اس نبی کی تاریخ یہ ہے کہ وہ دشمن جو ان پہ پتھر چلایا کرتے تھے ان کے سر مبارک سے لے کر پیر مبارک تک پتھر چلاتے، حتیٰ کہ پورا بدن لہولہان ہو جاتا، خون سے شرابور ہو جاتا، لیکن آپ اپنی زبان مبارک سے انہیں اٹھ تک نہیں کہتے، گالیاں تک نہیں دیتے. آئے ایک بار، آیا تھا ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام پیش میں اجازت دے دیا. آپ کو یہ کفار مسلمین پریشان کر رہے ہیں، آپ کے بدن مبارک کو لہولہان کر رہے، ان کم وقتوں کو آپ کے بارے میں کچھ علم نہیں، مجھے اجازت دیجیے انہیں کفار مسلمین کو یہی کھادی کے درمیان اس کا فیس کا قیمہ بنا دیا جائے. لیکن میرے نبی نے کیا شگفتہ بھرا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے تبسم فرمایا اور کہا جبرائیل تم میرے خون مبارک کو دیکھ رہے ہو، تم میرے لوح مبارک کو دیکھ رہے ہو، لیکن تمہیں شاید یہ نہیں معلوم جبرائیل اللہ نے اپنے لیے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی اس پروردگار کی، اس پرماتما کی، اس ایشور کی، اس گاڈ کی ساری تعریفیں اسی کے لیے جو سنسار کو وجود میں لایا، جو ہمارا گاڈ ہے، جو ہمارا لارڈ ہے، جو ہمارا پالنے والا ہے، جو ہمیں روزی دینے والا، جو ہمیں شفا دینے والا ہے، جو ہمیں مارنے والا ہے، جو ہمیں جلانے والا ہے. حکمرانی اسی کی ہے اور وہ پورے جہان کا پروردگار ہے. ایسے ہی اللہ نے میرے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میری ربوبیت، میری الوہیت، میری شان، میری کبریائی دونوں جہان کے لیے، ویسے ہی تیری رحمت دونوں جہان کے لیے. تجھ کو دنیا میں اس لیے بھیج رہا ہوں، جاؤ رحمت کے گلدستے بانٹو، رحمت کے پھول برساؤ، محبت کے پھول برساؤ. جبرائیل علیہ السلام سے کہا جبرائیل میں اپنی تکلیف تو سہ سکتا ہوں لیکن میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کر سکتا، ان کے حق میں نہیں کہہ سکتا کہ تم ان کو تکلیف دو. اتنا کہنا تھا. دشمنان رسول آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں. تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. ایک بار آپ ایک درخت کے کنارے آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے اور دیگر صحابہ آپ کے ہمراہ تھے. آپ آرام فرما رہے تھے، دشمنان رسول آپ کے پاس میں تھے، آپ کو دیکھ رہے تھے آپ کہاں جا رہے ہیں. آپ کو دیکھا گیا کہ آپ درخت کے کنارے آرام فرما رہے ہیں. تلوار کو اس کے اندر جو تلوار کو رکھی جاتی ہے جس چیز میں اس سے تلوار نکالی گئی، اور تلوار نکلنے کے بعد قیام سے تلوار نکالی گئی. پھر نکالنے کے بعد کہا بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تمہیں کون بچائے گا. میرے نبی کا اتنا فرمانا تھا
مجھے بچانے والی ذات اللہ کی ہے جس نے سب کو پیدا کیا. اتنا کہنا تھا. دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، آپ اپنے دست مبارک کو تلوار دیتے ہیں، پھر آپ فرماتے ہیں اب بتاؤ تجھے کون بچائے گا. دشمن کا ایمان اور یقین، دشمن کا وشواس چونکہ اللہ پر نہیں تھا، اس نے کہا آپ بچاؤ گے. آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. اتنا کہنا تھا. لوگ جو در جو اسلام قبول کرتے گئے، لیکن آج پتہ نہیں یہ کون مسلمان ہے جو اسلام کو تلوار کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے صرف اتنی سی بات کہی ہے، صرف اتنی سی تقریر میں بات کہی ہے کہ تم ایشور کی، تم جسے ایشور کہتے ہو، تم جسے گاڈ کہتے ہو، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں. تم اوم کو پوجا کرتے ہو، آدم علیہ السلام جسے ہم کہتے ہیں تم اسے منو کہتے ہو. بس اتنی سی بات کہی. بریلویوں میں بڑے بڑے بریلوی علماء ہیں. یقین جانے میں نے کبھی بریلویت اور دیوبندیت کے خلاف ایسی تقریر نہیں کری ہے کیونکہ ہمارے علماء اس کے قائل نہیں ہیں. وہ ہمیشہ محبت کی بات کرتے ہیں اور محبت کی تعلیم دیتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے بھی ہمیشہ محبت کی بات کی ہے، محبت کی تعلیم دی ہے. آج کتنے ہیں دہلی کے؟ آج ہم لوگوں نے دیکھا کہ دہلی کے کوئی گراؤنڈ ہے، وہاں پر بہت سارے پنڈت بھائی ہیں، بہت سارے دھرم کے لوگ ہیں. سب لوگوں نے مل کر مولانا ارشد مدنی کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ صحیح معنی میں مولانا نے بات صحیح کہی. مولانا نے تو توحید کی دعوت دی اور تمام نے بہت لوگوں کو کہا کہ تم میرے گھر واپسی کی فکر نہ کرو، میں اپنے چوکٹ پر بیٹھا ہوں، میں اپنے گھر کے دہلیز پر بیٹھا ہوں. لیکن پتا نہیں کچھ باطل طاقتیں ایسی ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ ہو گیا، جس کے پیٹ میں درد پیدا ہو گیا. سلمان ازلی نام کا ایک بادشاہ اپنے آپ کو عالم کہتا ہے. کبھی اس کا للکارا تھا پاکھنڈی بابا کو کہ یہ پاکھنڈی بابا ہے جس نے وہ جامع مسجد میں جا کر مباہلے کا اعلان کیا تھا. لیکن آج جب سلمان ازلی کا ایک بیان سنا گیا، آج یوٹیوب پہ دیکھ لینا حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ مداریہ کی فوٹو کو ننگا کر کے وہ پتہ نہیں بالکل باباؤں کی طرح ساز کر کے اور دھوتی کی طرح فوٹو بنا کر کے اس طرح کے ان کے ساتھ اس طرح بہیو کیا گیا. اور مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ مداریہ کے خلاف اتنی خراب شراب باتیں کرتی گئی. کون بول رہا ہے؟ یہ سلمان ازلی بول رہا ہے جس کو ہم بھی سنا کرتے تھے. ہم نے اسے سراہایا تھا کہ اچھا ہے ماشاء اللہ کوئی مرد مجاہد کو ہے جو ایک پاکھنڈی بابا کے ساتھ چیلنج کیا ہے، پاکھنڈی بابا کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے. ہم نے اسے پسند کیا تھا. آج بھی سلمان ازلی کی قدر کرتے ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر اس سلمان ازلی کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت دے دے. کیونکہ یہ ہندوستان اپنی محبت کا کہلانا ہے، یہ جگہ جمعی تہذیب کا نام ہے. ہم ہندو بھائیوں کو اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ ہم انہیں ذلیل کریں. ارے میرے نبی نے تو فرمایا تھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ تمہارا پڑوسی یہودی کیوں نہ ہو لیکن اس کے ساتھ بھی تم محبت کا معاملہ کرو، ہم معاشرتی جیسا معاملہ کرو. ہم کون ہیں؟ ہم تم سے نفرت نہیں کر سکتے. بزرگوں ساتھیوں اس طرح کے واقعات بے شمار ہیں. تھوڑا میں درود شریف پڑھوں. بزرگوں ساتھیوں صحیح معنی میں صرف آپ کو اپنا درد بتا رہا ہوں. اللہ کرے کہ میری یہ بات میڈیا کے ذریعے، موبائل کے ذریعے سے ہمارے بریلوی کے ان علماء تک پہنچ جائے. ارے وہ اعلیٰ حضرت جس اعلیٰ حضرت کو بریلوی آزاد مانتے ہیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف کفر کا فتویٰ لگایا. حضرت تھانوی کی مجلس میں ان کے ایک مرید تھے جنہوں نے مولوی احمد رضا خان کہہ پکارا، لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ضرب دیکھو، حکیم الامت کے خطاب میں نہیں مل گیا تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کیسی بات کرتے ہو؟ ارے امام احمد رضا فاضل بریلوی ایک بہت بڑے قلمکار کا نام ہے، ایک بڑے عالم کا نام ہے، سید عالم کا نام ہے. جی جناب کے ساتھ نام لیا کرو، یوں نام لیا کرو حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی. لیکن انہوں نے جب تھوڑی سی گستاخی دی تھی مرید کو ٹوک دیا. ہم ان اسلاف کے ڈگر پر چلنے والے ہیں. ہمارا سر ہماری بچےدانی تمہاری طرح چھوٹی نہیں ہے کہ تمہیں ذرا سا موقع ملتا ہے تم اناپ شناپ رکھتے ہو، تم اپنی زبان سے خلافت بھرے الفاظ کرتے ہو. ہاشمی میاں ایک بڑا نام ہے، تم پنڈتوں والا لباس پہنتے ہو، تم
بھگوا کلر لباس پہنتے ہو، مجھے تمہارے لباس سے کوئی مطلب نہیں، تم کیا پہنتے ہو، کیا کھاتے ہو، کیا اوڑھتے ہو، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، لیکن خدایا اس امت کو مت بانٹو، اس امت کے درمیان تفریق مت پیدا کرو، اس امت کو دیوبندیوں اور بڑے علم کی تعلیم مت دو، بلکہ اس امت کو بتاؤ کہ اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر قبائلیت سے نکلو، خاندانی قبائلی جھگڑے سے نکلو، ایک ہو جاؤ، سیسا پلائی کی دیوار کی طرح ہو جاؤ۔ اگر تمہارے درمیان کوئی نفرت کی دیوار کھڑی کرنے کی کوشش کرے، اتنے متحد ہو جاؤ کہ تمہارے بیچ میں جھگڑ کے اس طرح مر جائے جس طرح دو بھائی بہنوں کے درمیان اگر کوئی آئے تو وہ کٹ جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری محبت کے درمیان اگر کوئی داغ پیدا کرنے کی کوشش کرے وہ مر جائے، لیکن تمہارے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا کوئی بندہ زندہ نہ رہے، تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ اگر ایسا نہیں بنو گے تو خوب یاد رکھو، مفکر اسلام حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، دل کے ببولے جاگ اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ہماری صفوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی عبداللہ ابن سبا پیدا ہوتا ہے، ہماری صفوں میں کوئی نہ کوئی میر جعفر پیدا ہوتا ہے، چگل خوری کرتا ہے، مختلف کرتا ہے۔ کیا معلوم تھا ہمارے 3 طلاق کے بارے میں؟ انہیں کیا معلوم تھا؟ انہیں اس بات کی کیا خبر تھی؟ لیکن ہمیں اپنوں نے لوٹا ہے، غیروں نے کہاں دم تھا کہ ہمارے اپنوں کی کمالیت ہے۔ میڈیا میں چلے جاتے ہیں، 2-3 قلم کا گیان کیا نہیں ہو گیا، جامعہ سکن نے کر لیا، کر لیا، بڑے اعلی اسلامی اسکالر، داڑھی سفید، داڑھی سفا چٹ ہے۔ اسی لیے مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ نے کہا اب مفت کے مولوی تمہیں بہت مل جائیں گے، مفت کے مفتی بہت مل جائیں گے۔ عارف خان کو جانتے ہو نا؟ عارف خان کو کیرل کا پتہ ہے کون ہے؟ وہ گورنر ہے۔ دیکھ لو عارف خان کو انڈیا ٹی وی میں بلایا جاتا ہے، انڈیا ٹی وی میں آ کر ایسی بات کرتا ہے، پرچہ کے متعلق اتنی من گھڑت بات کرتا ہے۔ اور عارف خان اگر تمہاری دنیا سیاست کی ہے تم سیاست تک رہو، مسلمانوں کو گیان مت دو، مسلمانوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم مت دو۔ ہمیں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہے، دیوبند ہمارے پاس موجود ہے، ندوہ ہمارے پاس موجود ہے، مظاہر العلوم سہارنپور ہمارے پاس موجود ہے، امامت شریعہ پھلواری شریف پٹنہ ہمارے پاس ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے مدارس ہیں، بڑے بڑے اکابر ہیں۔ کیا سمجھتے ہو تم تھوڑی تھوڑی انگلش زبان بول لیتے تو بہت بڑے تھوڑے نقصہ ہو گئے، ارے مر جاؤ گے، ان دلوں پر مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا، فرشتے سے جھوٹے پڑیں گے، تمہیں گھوسے پڑیں گے۔ جب سمجھار کی بات کریں ایک اژدہا صاف جب تمہیں ڈسے گا، 70 ہاتھ تم دھسا دیے جاؤ گے، اس وقت تمہاری اوقات کھلانے لگے گی۔ ابھی تم دلالی کرتے ہو، آ کر مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کرتے ہو، کیسے مسلمان ہو تم؟ کیسے مسلمان ہو؟ تمہیں لوگوں کی وجہ سے ابو جہل کی دکانیں چمک رہی ہے، تمہیں کتوں کی وجہ سے حضرت عبداللہ جس طرح سے حسین کے زمانے میں اور حضرت علی کے زمانے میں عبداللہ کے سوارے جو کام کیا تھا، اسلام کو خاک میں ملانے کا کام کیا تھا، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کیا تھا، تمہیں کمیوں کی وجہ سے آج مسلمانوں پہ بدنما داغ لگ رہا ہے، مسلمانوں کو سرٹیفکیٹ دی جا رہی ہے۔ بتاؤ یہ مولوی حضرات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ غور سے سنو، یقین جانا امین القادری نام کا ہے، یہ بریلوی علماء میں بڑے بڑے اکابر کہے جاتے ہیں، بڑے بڑے مولوی کہے جاتے ہیں۔ آج تک آپ نے میری زبان سے کسی بھی مولوی کے خلاف تقریر نہیں سنی ہوگی، اور میں آج بھی بریلوی کے خلاف کبھی نہیں کچھ بولتا، کیونکہ میں لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، مجھے حضور کی حدیث یاد ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ لیکن یہ کیا کمینہ بنی ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، مولانا ابوبکر قاسمی نے مجھے دعوت دی، کیا والے اتنے دور دراز سے تشریف لائے، میں اس کرسی میں بیٹھ کے یہ کہہ کے چلا جاؤں کہ صرف دیوبندی کی بات ماننا، اگر کوئی بریلوی کچھ کہے تو اس کی بات ماننا، اگر کسی بریلوی کے میت میں جانا، جنازہ مت پڑھنا، ان کے امام کے پیچھے نماز پڑھو گے تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تم ایسے مولویوں کا گریبان پکڑو، ایسے مولویوں کو پکڑو، کرسی سے اٹھاؤ ایسے مولویوں کو۔ یہ مولوی نہیں ہے، یہ ابو جہل کی اولاد ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن سبا کا دکان چلتا رہا ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ میر جعفر کی اولاد ہے، جو ہندوستانی مسلمانوں نہیں بلکہ عالم اسلام کو اس سے نقصان پہنچا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بزرگوں ساتھیوں، حقیقت میں بتا رہا ہوں، آج بھی تقریر کرنے کا موضوع کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن راستے میں ہمارے ساتھ امارت شریعہ کی بہت بڑی شخصیت ہے، میں نے ان کو سنایا کہ مولانا دیکھیں حضرت مولانا
ارشد مدنی صاحب نے اتنی سی بات کہی، بس دیکھو کیا ہو گیا صاحب، میڈیا کو خوراک الگ ملی، لیکن اس سے کئی زیادہ پھیر کر ہمارے مولویوں کو ہو رہا ہے. یہ کیسے مولوی ہے صاحب؟ اسٹیج میں بیٹھ گئے، تمہیں لوگوں نے دعوت دے دی، لاکھوں کا مجمع تمہیں چاہ رہا ہے، تم سے محبت کر رہا ہے، تمہاری حلیت کی وجہ، تمہارے نام کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہارے نام کے آگے جو حافظ قرآن کا ٹائٹل جڑا ہے، تمہارے نام کے آگے جو خادم قرآن جڑا ہوا ہے، خادم قرآن کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کرتے ہیں. جن لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ خادم قرآن نہیں ہے، جن لوگوں کو پتہ چل جائے گا یہ حافظ قرآن نہیں ہے بلکہ ابو جہل کی اولاد ہے، اس دن یاد رکھو تمہارے سر پہ چوتے برسائے جائیں گے، تمہیں تمہارے سر پہ لاکھ گھوسے مارے جائیں گے، کیونکہ تمہاری وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے، مسلمانوں کی شبی شاہکار ہو رہی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ دیوبند، دارالعلوم دیوبند یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، طالبان سے اس کے لنک ہے، ISI یہاں پڑھتے ہیں. استغفراللہ، بتاؤ ایسی منگڑت باتیں کہی جائیں گی. وہ دارالعلوم دیوبند جس دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد پڑی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بتائے ہندوستان میں کوئی ایسا ادارہ ہے جس ادارے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے میں آرام فرما رہے تھے، اپنے روزے سے نکل کر خود دیوبند تشریف لاتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے خواب میں آتے ہیں اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو سلام عرض کرتے ہیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ خواب سے بیدار، خواب میں تھے، حضرت نانوتوی نے جواب دیا اور حضرت نانوتوی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صدقے جاؤں، میری جان آپ پر قربان ہو، آپ مدینے سے تشریف لائے، نانوتوی کو بلا لیے ہوتے، اس میں کیا بات تھی؟ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نانوتوی میں سمجھ سکتا ہوں ہندوستانی مسلمان اس وقت بے چینی کے عالم میں مبتلا ہے، اس لیے میں خود مدینے سے چل کے آیا ہوں. میرے نبی نے وہ چلتا والی مسجد اور وہ انار کے درخت کے پاس جو سفید نشان لگایا، جس موقع کے بارے میں پھر اس کے بعد حاجی عابد صاحب نے جو سب سے پہلے 3 روپے دیے تھے اور میں نے ابھی مختصری سے ایک رسالے میں پڑھا، اس وقت حاجی عابد صاحب نے اپنی جیب سے جو سب سے پہلے دیوبند کے لیے 3 روپے دیا تھا، اس وقت کے اعتبار سے مفتی سعید صاحب پالنپوری نور اللہ قدم نے لکھا ہے اس وقت کے اعتبار سے آج کا جو پیسہ ہے وہ 3 لاکھ کے بتا. وہ دیوبند جو ہندوستانی مسلمانوں کا مرکز ہے، عالم اسلام جس سے فائدہ اٹھا رہا ہے. یقین جانو اگر اس مدرسے کی تاریخ پر ہی بات کری جائے تو مختصر سبق ہے، علماء کرام کی کثیر تعداد ہے. بزرگوں ساتھیوں مجھے بتانا یہ ہے آپ سب کے پاس اینڈرائڈ فون ہے، اس اینڈرائڈ فون نے یقین جانو کچھ لوگوں کی زندگیاں تو نرک کر دیا ہے. حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دعوت برکات نے لکھا ہے ہم اور آپ اس کو سیل فون سمجھتے ہو، دراصل یہ سیل فون نہیں ہے بلکہ یہ ہیڈ فون ہے، یہ جہنم لے جانے والا فون ہے. اس فون کا زیادہ تر نوجوان لڑکے مس یوز کرتے ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں. اور آگے انہوں نے لکھا ہے انسان تو اس وقت موبائل سے زیادہ گر چکا ہے، موبائل سے زیادہ وہ انسان کی حقیقت ختم ہو چکی. پھر آگے انہوں نے لکھا ہے کہ بتاؤ موبائل بنانے والوں نے موبائل کس لیے بنایا تھا؟ کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا تاکہ لاکھوں کلو میٹر کی دوری کو منٹوں میں طے کیا جائے. آج ہمارا بیٹا سعودی عرب میں ہو، دبئی میں ہو، قطر میں ہو، دنیا کے کسی گوشے میں ہو، ایک منٹ کا ٹائم نہیں لگتا ہے، بس فون لگانے کا کام ہوتا ہے. اگر آپ ریسیو کر لیتے ہو فوراً بات ہو جاتی ہے، خبر دے دی جاتی ہے. اس لیے موبائل کمپنی نے موبائل کو بنایا تھا. آج بھی چاہے اینڈرائڈ فون ہو، مجاہد صاحب کے پاس آئی فون کا فون ہے، لاکھوں روپے کا فون ہوگا میرا خیال ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح اتنا بڑا فون لے کے ہو کتنا قیمتی آپ فون لے لو، اگر اس موبائل میں چاہے وہ واٹس ایپ دیکھ رہے ہو یا یوٹیوب چلا رہے ہو یا ٹویٹر چلا رہے ہو، کچھ بھی چلا رہے ہو، موبائل کمپنی نے جس واسطے موبائل کو بنایا تھا فون کرنے کے واسطے سے، اگر ان کے موبائل میں یہ یوٹیوب دیکھ رہے ہو اور کسی کا فون آ جائے بتاؤ ویڈیو اس وقت بند ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی ہے. موبائل فون میں اسکرین میں شو کرنے لگتا ہے کہ فلاں صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے، مکھیا مزمل حیات نے آپ کو یاد کیا ہے. موبائل کو اپنی اوقات کا معلوم ہے کہ دیکھو میری اوقات یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے استعمال کیا جاتا ہے بات کرنے کے لیے. اب مجاہد صاحب کسی بات کے اگر فون نہ اٹھائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن چاہے آئی فون خرید لو چاہے ایپل
نہیں اور کون سے فون آئیں گے، چاہے کتنا بڑا مہنگا فون خرید لو، فون کا کام ہے بات کرانا. سب سے پہلے وہ اسکرین پہ نمبر دکھا دیتا، اگر نمبر سیو رہتا ہے تو نام دکھا دیتا. لیکن یہ حضرت انسان ہے، ان کو کس لیے پیدا کیا گیا؟ حضرت انسان کو اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن میں خود بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. آج حضرت انسان ہے جو اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھی ہے. آج یہ صرف سیاست کے امام بنے بیٹھے ہیں. آج اس قوم کو کچھ معلوم نہیں ہے، ان کی بچیاں کہاں تباہ ہو رہی ہیں انہیں کچھ پتا نہیں ہے. قرآن علم میرے اندر ہے کہ نہیں ہے انہیں کچھ نہیں پتا ہے. بیٹا کو انجینئر بنا رہا ہے، بیٹا کو IPS بھی بنا رہا ہے، بڑی اونچی اونچی ڈگریاں بھی دلا رہا ہے. لیکن خوب یاد رکھو اس کا بیٹا مسلمان ہے کہ نہیں ہے. یہ بیٹا اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پہ جا کے واقعہ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا، اس سے اس کو کوئی خبر نہیں ہے. خوب یاد رکھو. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ جو تمہاری اولاد ہے اور یہ جو تمہاری دولت ہے، جس اولاد کے لیے تمہارے دل میں سنہرے خواب ہوتے ہیں، تم اولاد کے لیے سپنے دیکھا کرتے ہو. بڑا ہو جاتا ہے لڑکا، پھر بھی تم لڑکے کو فون کرتے ہو بیٹا ہنستا سے دیکھ کیا کھانا کھایا، ارے اچھا کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. اگر نہیں کھایا تو ایک کام کرو، ابھی تم موبائل آن کرو، ہم فون پہ 2000 بھیج دیتے ہیں. جاؤ کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جاؤ، بریانی محل چلے جاؤ، وہاں اچھی سی بریانی کھا لو، تندوری کھا لو. بیٹا یاد رکھو خوب کھاؤ خوب کھاؤ. بیٹے کے خاطر خوب کھلا رہا ہے، خود پھٹا کپڑا پہن رہا ہے، خود کیا کھا رہا ہے، اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں. ایک وقت کھاتا ہے دوسرا وقت سوتا نہیں، ایک وقت سوتا ہے دوسرا وقت سوتا نہیں. صبح صبح اٹھتا ہے اللہ کو یاد نہیں کرتا، کھیت چلا جاتا ہے مکئی کے، کبھی پانی ڈالتا ہے، کبھی یوریا ڈالتا ہے، کبھی کھاد ڈالتا ہے. اس لیے کرتا ہے یہ بتاؤ تو صحیح، اولاد کی خاطر کرتا ہے، بیٹی کی خاطر کرتا ہے، بیٹے کی خاطر کرتا ہے. لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے خوب یاد رکھو بزرگوں ساتھیوں، اس بات کو ذہن کے دریچے میں محفوظ کر لو. جس اولاد کی خاطر تم حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنا چھوڑ رہے ہو، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن کا ہر شخص نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا. ہر کوئی پریشان ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا. ہر شخص کی زبان پر بس یہی کلمات جاری ہوں گے، ہائے اللہ میرا کیا ہوگا، ہائے اللہ میرا کیا ہوگا. آدم بھی پریشان ہے، نوح بھی پریشان ہے، ابراہیم بھی پریشان ہے، کلیم اللہ بھی پریشان ہے. یہ وقت کے نبی ہے لیکن ان کی زبان پہ بھی نفسی عالم ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح، تم نے اپنے بیٹے کے خاطر زمین غریبوں کی جائیداد کو بڑھتا تھا، غریبوں کی زمینیں بےمانی کری تھی. تم کو مکھیا بنایا گیا تھا، اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ لوگوں کی خدمت کر سکو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک میں بات بتا رہا ہوں، ایک قول بتا رہا ہوں. یاد رکھو تمہیں کوئی عہدہ دیا جائے یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، بلکہ عہدے کو عہدے کے طور پر، امانت کے طور پہ استعمال کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. میں جس ضلع یعنی پورنیہ سے آتا ہوں، میرا لوک سبھا چھیتر کشن گنج لگتا ہے. آپ نے وہاں کی ایک بڑی شخصیت کا نام سنا ہوگا، حضرت مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بہت بڑے عالم دین کا نام ہے. 12,000 مدرسے اور مکتب کے آپ ذمہ دار بیک وقت ہوا کرتے تھے. رابطۂ مدارس کے بھی ذمہ دار تھے، دیوبند کے رکن بھی تھے، جامعہ ازہر کی بھی رکنیت تھی آپ کو حاصل، مدینہ یونیورسٹی کی بھی رکنیت آپ کو حاصل تھی. لیکن وہاں کے لوگ پتا نہیں یہ مسلمان کیسے مسلمان ہے. جب تک کوئی شخصیت ان کے بیچ ہوتی ہے یہ انہیں نہیں پہچانتے. جب وہ شخصیت گزر جاتی ہے تب ہائے ہائے کرتے ہیں. ارے نعمت جب چھن جائے تب اس کی قدر دل میں تو کیا قدر کرے. جب نعمت تمہارے پاس موجود تھی جب قدر کر لیے ہوتے، لیکن اس وقت کسی نے قدر نہیں کری. مولانا اسرار الحق قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع کی بات بتا رہا ہوں. ایک مارکیٹ میں آگ لگ گئی تھی، مولانا کچھ تاخیر سے پہنچے تھے. لوگوں کا آکروش تھا، لوگوں کا غصہ تھا. MP صاحب تھے، کچھ لوگوں نے بدتمیزی کری اور جوتا چپل اٹھا کر مارنے کی کوشش کی. مولانا غصہ میں نہیں آئے لیکن مولانا کے ساتھ جو ان کا گارڈ تھا وہ غصے میں آیا، اس نے لاٹھی چارج کرنے کی کوشش کی. مولانا اپنے گارڈ کو ڈانٹنا شروع کر دیا اور وہ لوگ جو جوتا چپل برسا رہے تھے ان کے قدموں میں گر گئے. اور مولانا نے کہا یہ تمہارا حق ہے کیونکہ تمہارے ووٹ سے مجھے یہ کرسی ملی ہے، لیکن میری غلطی اتنی ہے کہ میں تاخیر سے پہنچا ہوں. لیکن
काफी लोगों के काम में मसरूफ था, मैं बिजी था, उधर वहाँ पार्लियामेंट में सभा थी, इसलिए यहाँ आने में ताखिर हुई। खैर आप लोग का गुस्सा वजह है, आप लोगों ने मिलजुल के मुझे MP बनाया। बताओ कौन ऐसा हाकिम होता है? हजरत उमर फारूक है, आधी दुनिया से ज्यादा हुकूमत है, लेकिन हजरत उमर फारूक बताओ रात को सोते नहीं है, चले जाते हैं कौन कहाँ परेशान है, मजाल है किसी भेड़िए की कमरी पे हमला कर दे। ऐसी हुकूमत हजरत उमर फारूक ने की। लेकिन आजकल के मुखिया जी अल्लाह अल्लाह क्या कहना, जितनी योजनाएं हैं वो सब अपने जहन्नम में चला जाए अच्छा है। प्रधानमंत्री योजना हो अपने ही जहन्नम में जाए, मुख्यमंत्री योजना हो अपने ही जहन्नम में चला जाए। की मसीहाई की बात करते हैं, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये कौम जो बर्बाद हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है, इस कौम के जो रहनुमा है, इस कौम के जो रहबर है, उन्होंने कभी भी अपने कौम की रहनुमाई को नहीं समझा। अगर कोई बोलता भी है, अगर कोई आवाज उठाता भी है, उनकी आवाज को बताया गया है ऐसा लिबास जो बहुत टाइट है, एक चीज दिखने लगे, बिल्कुल नशे को नाच का अंदाज था। कुछ लड़कियां धोखा भी पहनती है, यहाँ का कलर कुछ और होता है, यहाँ का कलर कुछ और होता है, यहाँ एक चोरी को फीता बांध दिया जाता है जिससे कमर टाइट हो जाती है। यानी जिसका हर हिस्सा नशे को अंदाजा होने लगता है। बताओ मेरे नबी ने बताया था जब आप गलत देखेंगी तो दिल में गलत ख्वाहिशात लगाया लेगी, जब दिल में गलत ख्वाहिशात लगाया लेती है तो अगर किसी जवान के दिल में थोड़ा भी अल्लाह का डर होता है वो अपने नफ्स को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अगर थोड़ा भी अल्लाह का डर नहीं होता तो फिर जिना के रास्ते को अपनाता है। सबसे पहले आंख उसकी गलत देखती है, फिर दिल में गलत तमन्नाएं आती हैं, फिर वो जिस्म का जिना करने पर मजबूर होता है। ऐसा होता कि नहीं होता? बुजुर्गों साथियों, इसलिए मुझे आपको कहना ही है, मैंने जो बुखारी की हदीस पढ़ी है उस हदीस के तहत हमारा और आपका रिश्ता क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह से हाथ की दो उंगलियों के दरमियान का रिश्ता है, इससे कहीं ज्यादा मजबूत हमारा रिश्ता होना चाहिए, हमारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए। आपने फरमाया एक मकान है, इस मकान के अंदर मजबूत सुदूर हो, मजबूत क्षमता हो, उस क्षमता को अगर गिरा दिया जाए, क्षमता को हटा दिया जाए, मकान को नदी हो जाएगा, घर गिर जाएगा। ऐसे ही मेरे और आपका रिश्ता है। अगर इंडिया मुसलमानों को तकलीफ पहुंची तो गया के मुसलमानों को उनकी तकलीफ में बराबर का शरीक होना चाहिए। आज तुर्की में जलजला आया है, जब उलमाए हिंद तहरीक की शक्ल में काम कर रही है, चाहिए कि हम भी उसमें ताउन पेश करें जिन लोगों को अल्लाह ने दौलत दी है। ये तुर्की में जलजला आया, कभी हमारे इलाके में भी आ सकता है, यही हमारे बात की तहखाई है। हम एक दूसरों से दुख दर्द में शामिल हो। बुजुर्गों साथियों, मैंने जो कुरान करीम की दूसरी आयत पढ़ी थी, बिल्कुल हो चुका है। हज़रत मौलाना अहमद हुसैन साहब जो इमारत शरीयत बड़ी हसास, मुतफर्रिक, मुतहर्रिक और नहायत ही एक्टिव शख्सियत है, आप तशरीफ ला चुके हैं और मेरी तबीयत भी साजगार नहीं। अल्लाह ने अगर कभी मौका दिया फिर आकर आपके सामने मेरे दिल में जो दुखड़ा है, यकीन जानो इब्तिदा की आदि बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसके जिम्मेदार हम हैं। अपनी बच्चियों को टाइट कपड़ा पहनाने से बचाओ, अगर नहीं बचाओगे आपकी बच्चियां गुमराह हो जाएंगी, लेकिन जिम्मेदार हम हैं। हम बाप थे, हमारी जिम्मेदारी थी कि बच्चियों को सही कपड़ा पहना दें। दूसरा कपड़ा जो जालीदार कपड़ा आ रहा है, ऐसे कपड़ों से अपने बच्चों को बचाइए, बच्चियों को बचाइए। और तीसरा कपड़ा छोटा कपड़ा, यानी लड़कियां 12 साल 14 साल की हो जाती है, मास्टर होता है लेकिन अपनी बच्चियों की तरफ ध्यान नहीं देता, बल्कि कहता है अभी तो मेरी बेटियां छोटी है, अभी तो मुन्नी है। अरे 8 साल की उम्र में मुन्नी होती है, 12 साल की उम्र में मुन्नी होती है, फिर अगर ऐसे ही मुन्नी मुन्नी कहते रहोगे तो मुन्नी के अब्बा कभी कभी मुन्नी के साथ हथियार चला लेते हैं। आपको शायद मालूम न हो, कयामत की जितनी अलामतें बताई गई हैं वो सारी अलामतें पूरी हो गई हैं। इसलिए मेरे
دوستوں بزرگوں، میرے نبی نے اصیل میں فرمایا تھا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو اس امت کا کوئی بے نوجوان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا. بنی اسرائیل میں سے اگر کسی نے اپنی بیٹی کی عزت پہنچا ہوگا تو اس امت کا کوئی حریف، اس امت کا کوئی بیٹی، اس امت کا کوئی درندہ صفت بات ہوگا جو اپنی بیٹی کی عزت کو دار کرے گا. اگر نہ یقین ہو تو ہریانہ کی ایک ویڈیو ہے، ہریانہ کا ایک باپ ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے، اس کی بیوی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، 12 دن سے زیادہ ہو گئے. اتفاق کی بات ہے ایک دن گھر آیا، اس کی بیٹی نے اس کے سامنے پانی پینے کے لیے گلاس میں پانی پیش کیا. وہ درندہ صفت باپ اپنی بیٹی کو دیکھ کر جو کہ شراب کے نشے میں چور چور تھا، بیٹی کے ساتھ ایسی گھرانا حرکت کری کہ آج وہ درندہ صفت باپ تہاڑ جیل کی شراب میں سڑ رہا ہے. بتاؤ بزرگوں ساتھیوں، دن کہاں آ گئے، ہماری تاریخ کیا تھی، ہم کیسے دن آپ دیکھ رہے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے جو بات کہی ہے ہمیں کہنے سے زیادہ اور یہ تمام لوگ جو سن رہے ہیں انہیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. میری چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. زمانے کو شاید بتانا پڑے گا، نیا رنگ اپنا دکھانا پڑے گا، فقط تسبیحوں سے نہیں ملتی جنت، خدا کے لیے سر کٹانا پڑے گا. جنہیں جانتا ہوں کہ لت لگ گئی ہے انہیں پھر سے میدان لانا پڑے گا. صراط الذین انعمت علیہم، تمہیں خود کو اس میں چلانا پڑے گا. جو عاصی ہیں، مغضوب ہیں ذاتی، تمہیں خود کو اس سے بچانا پڑے گا. وہ آپ کو بہت